بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ ساتھیوں، آج جو ہم قصہ لے کر آئے ہیں وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ بیان ہوا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدیوں پرانی بات ہے، سلطنت مصر پر ایک ظالم اور متکبر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ اس کی رعایا اس کی قیدی تھی، وہ جیسا چاہتا ان کے ساتھ سلوک کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ فرعون کو اللہ کی جانب دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے رہے اور فرعون مسلسل مذاق اڑاتا رہا۔ کہنے لگا، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کاٹتے ہوئے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی اور فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے پھر بات کاٹی اور درباریوں سے کہا، یہ رسول تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کی، وہی مشرق و مغرب کا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور اپنے درباریوں کے ساتھ مل کر مسلسل پیغمبر کا مذاق اڑاتا رہا۔ کہنے لگا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ فرعون دھمکیاں دینے لگا، اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤ گے تو میں تمہیں قید کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دھمکیوں کے جواب میں فرمایا، اگر میں تمہارے پاس اللہ کے معجزے لاؤں پھر بھی تم مجھے قید کرو گے؟ فرعون نے کہا، اچھا، اپنے معجزات پیش کرو۔ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، ہر کوئی جادوگر اور جادو سے ڈرتا تھا، یہاں تک کہ فرعون کے دربار میں بھی جادوگروں کو خاص مقام حاصل تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تاکہ اس کے ذریعے سے جادو کا مقابلہ کر سکیں اور خود جادوگر بھی جادو اور اللہ کے معجزے میں فرق کو سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 معجزات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ ایک تو عصا تھا، عصا یعنی لاٹھی تھی ان کی، اور دوسرا ید بیضا یعنی سفید چمکتا ہاتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا یعنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا خوفناک سانپ بن گئی۔ اسی طرح آپ نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا۔ ان معجزات کو فرعون بھی جادو ہی سمجھتا رہا اور اپنے دربار کے تمام نامی گرامی جادوگروں کو مجبور کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس جادو کا مقابلہ کریں۔ ایک بڑے میدان میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ منعقد کیا گیا۔ پورے شہر میں ہرکارے بھیجے گئے جو لوگوں کو میدان میں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ سارا شہر ایک بڑے میدان میں حق و باطل کی جنگ دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہلے آپ اپنا معجزہ دکھائیں گے یا ہم جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ جادوگروں نے رسی کا کرتب دکھایا،
جادوگروں نے رسی کا کرتب دکھایا، رسیاں میدان میں ڈالیں تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ معلوم ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جادو دیکھا تو دل میں خوف محسوس ہوا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی نازل فرمائی کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے یعنی جو لاٹھی ہے وہ ان کے جادو پر ڈال دیجئے، یعنی ان سانپوں پر جو جادوگروں نے بنائے ہیں اپنے جادو کے زور پر اس پر آپ عصا کو پھینک دیجئے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ان رسیوں پر ڈالی جو سانپ دکھائی دے رہی تھیں، وہ عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا جو اللہ کے حکم سے ان رسیوں کو نگلنے لگا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نگل جائے گا، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگروں کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ یہ طٰہٰ 69 کی آیت ہے۔ جادوگروں نے اپنے جادو کی یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، یہ اللہ ہی کا معجزہ ہے، لہٰذا سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے جب حق و باطل کی اس جنگ میں حق کو غالب دیکھا تو جادوگروں کو دھمکیاں دینے لگا، میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ یہ موسیٰ ہی تمہارا استاد معلوم ہوتا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ لیکن جادوگر اللہ کے معجزے اور جادو کے فرق کو اچھی طرح جان گئے، ان کا دل ہدایت سے بھر گیا تھا، فرعون کی دھمکیاں اب ان کو ڈرا نہیں سکتی تھیں، بس انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ ہم فرما بردار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایمان والوں کو لے کے سمندر پار کر لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر نکلے تو فرعون نے غصے کی حالت میں ان کا پیچھا کیا تاکہ پکڑ کر قید کر لے یا مار ہی ڈالے۔ آگے سمندر ہے، کوئی سواری کا انتظام نہیں، منہ زور لہریں، پانی ہی پانی، اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا ہے۔ لیکن وہی رب جس نے دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، وہی رب جس نے جادوگروں کو سجدے میں ڈالا، اسی رب کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں خشکی جس پر وقت کے پیغمبر کا قافلہ چلا جا رہا ہے، اور آرام سے سمندر پار ہو گیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ سمندر میں راستہ بن گیا ہے، اللہ کا یہ دشمن خود بھی اسی راستے پر چلنے لگا کہ اچانک خشکی دوبارہ سمندر میں بدل گئی اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ اسمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں
تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ لگی پائی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی کھلی علامت تھی۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑا سمندر ہو یا بڑے سے بڑا جادو ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ساتھیوں، اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اگلی اسٹوری آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس اسٹوری کا PDF بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن میں اس کا PDF لنک ڈال دوں گی۔ آپ اس PDF کو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔